الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں، آپ آج یہ علماء کا ایک گلدستہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہر مشن کے نمائندے جو علماء اسلام نے جن جماعتوں کی تشکیلیں کی تھی ان کے نمائندے ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہے، اور انشاءاللہ کفر کے مقابلے میں قیامت تک ایک رہیں گے۔ ہمارے اسلاف نے ہماری ایسی تربیت کی ہے کہ ہر ایک فتنے کے لیے، ہر ایک کفر کے لیے بندے تیار کیے ہیں، ایسے محنت کی ہے، ایسے شاہ سوار تیار کیے ہیں کہ ان شاہ سواروں نے پھر میدان میں جا کر ایسا کام کیا ہے کہ رہتی دنیا تک ان کے کارنامے یاد رہیں گے انشاءاللہ۔ ان میں سے ایک نام مولانا حسین احمد مدنی کا ہے کہ جب انگریز کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہتا ہے، انگریز جج پوچھتا ہے حسین احمد مدنی کیا تو نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ حسین احمد مدنی کہتا ہے فتویٰ دیا کیا ہے، فتویٰ دیتا ہوں، فتویٰ دیتا رہوں گا جب تک حسین احمد مدنی کے جسم میں جان باقی ہے، جب تک حسین احمد مدنی کے منہ میں زبان باقی ہے۔ انگریز تو سن لے، تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ مولانا جوہر قدموں میں گر پڑے، فرمایا مولانا بیان بدل دے۔ حسین احمد مدنی کہتا ہے بیان بدلتا ہوں تو ایمان بدل جائے گا۔ انگریز جج کہتا ہے تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس بغاوت والی بیان کی سزا کیا ہے؟ مولانا نے کہا بتا، تو بتا کیا سزا ہے؟ انگریز جج نے کہا میری قلم میں بہت طاقت ہے، اس کی سزا تختہ دار ہے، پھانسی ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی نے بریف کیس سے کپڑا نکالا اور عدالت میں لہرا کر کہا، فرمایا انگریز جج تو سن لے، جب حسین احمد مدنی دیوبند سے نکلا تھا تو کفن کا کپڑا اپنے ساتھ لے کر نکلا تھا۔ یہ تھے ہمارے اکابر اور اسلاف جنہوں نے ہر میدان میں کام کیا ہے۔ الحمدللہ جب ایک وقت آیا قادیانیت کا فتنہ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا چاہا تو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے کڑے ہو کر تحریک چلا کر اسمبلی میں محنت کر کے اس وقت قادیانیت کو غیر اقلیت، غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور یہ پیغام دیا کہ جب تک علماء اسلام اس دنیا میں زندہ رہیں گے کوئی فتنہ، کوئی کفر سر اٹھا کر نہیں چل سکتا انشاءاللہ۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اس وطن عزیز میں شرک اور بدعت نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے تو اس وقت بھی مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اور مولانا محمد طاہر پنجویدی رحمت اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر ایسا کام کیا کہ درس قرآن سے ایسا انقلاب لایا کہ قرآن کو گھر گھر میں، بستی بستی میں، شہر شہر میں داخل کرا کر اس کفر اور شرک کو مٹھا دیا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب صحابہ پر تبرہ شروع ہوتا ہے، صحابہ پر کفر کے فتوے لگتے ہیں، صحابہ کی ایمان پر بات ہوتی ہے تو اس وقت جنگ کی سرزمین سے حق نواز صحابہ کی آواز بن کر اٹھتے ہیں اور یہ کفر کو یہ چیلنج دیتا ہے، ادھر آ ستم کر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ دیکھ لو ہمیں ہمارے اکابر نے کیا عنوان دیا، ہمیں ہمارے اکابر سے توحید و سنت کا عنوان ملا، اور یہ عنوان صرف نام کا نہیں ملا، صرف دکھانے کے لیے نہیں ملا۔ اگر اس کا نقش دیکھنا ہو تو تحریک آزادی دیکھ لے، مولانا حسین احمد مدنی دیکھ لے، اشرف علی تھانوی کا علم دیکھ لے، حسین احمد مدنی کی تحریک دیکھ لے،
مولانا محمد یوسف بنوری کی حدیث کا درس دیکھ لے، افغانستان دیکھ لے، اگر نقش دیکھنا ہو تو اکابر کی لاشیں دیکھ لے، اگر نقش دیکھنا ہو تو مالٹا کے جیل دیکھ لے، اگر نقش دیکھنا ہو تحریکی آزادی دیکھ لے، اگر نقش دیکھنا ہو تو ہمارے اکابر کی وہ لاشیں دیکھ لے، انڈیا کے جیل دیکھ لے، اگر نقش دیکھنا ہو تو اشرف علی تھانوی کا علم دیکھ لے، اور اگر آج کی دور میں توحید اور سنت کا نقش دیکھنا ہو تو اکی کی سرزمین میں 80-85 سال کے عمر میں درس دینے والے حضرت خطیب صاحب کو دیکھو۔